أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، جس میں انہوں نے وہ آیات اور احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے یا شرک کی مذمت سے ہے یا ان دونوں کے ارد گرد موضوعات سے جن کا تعلق ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے کئی ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ آج جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ چوتھا باب ہے، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ باب کس بارے میں ہے کہ الدعاء دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو ترغیب دینا، کس چیز کی؟ الی شہادتی، اس چیز کی کہ لوگ شہادت دیں، اقرار کر لیں، اعتراف کر لیں۔ کس چیز کا اقرار کر لیں، اعتراف کر لیں؟ اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا اعتراف کر لیں، اس بات کی شہادت دیں، اس بات کی گواہی دیں، اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو، جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو۔ تو پھر اس باب کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ نے دعوت دینی ہے لوگوں کو، آپ نے لوگوں سے مطالبہ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو ترغیب دینی ہے، کس چیز کی؟ کہ وہ شہادت دیں، وہ اقرار کریں، وہ اعتراف کریں، وہ اعلان کریں، کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ کا، اس بات کا اعلان کریں، اس بات کا اعتراف کریں، اس بات کا اقرار کریں، اس بات کو اعلانیہ طور پہ بیان کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے جو ہر عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ آپ کہیں گے اس باب کا کیا تعلق ہے گزشتہ ابواب سے؟ تو اس سے پہلا باب کیا تھا؟ باب نمبر 3، الخوف من الشرک، کہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شرک آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، شرک آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، معذرت کے ساتھ توحید آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، توحید آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، توحید آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو، اس سرمایے کو، اس نعمت کو خطرہ کس سے ہے؟ شرک سے۔ تو اس لیے شرک سے آپ ڈرتے رہیں، شرک کے بارے میں معلومات لیتے رہیں۔ شرک آپ کی توحید کا چور ہے، شرک آپ کی توحید کا ڈاکو ہے، تو معلومات لیتے رہیں کہ یہ کیسے ڈاکہ ڈالتا ہے،
کیسے کس کس جگہ پہ یہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کہاں کہاں سے اس سے خطرہ ہے، تو توحید کو بچائیں شرک سے۔ اور اس سے پہلا باب کیا تھا؟ دوسرا باب تھا کہ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، کہ توحید کی یہ فضیلت ہے، توحید کا یہ فائدہ ہے کہ جس نے توحید کا حق ادا کر دیا، توحید کے تقاضوں کو مکمل طور پہ پورا کیا، وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو یہ کیا ہوئی؟ توحید کی فضیلت۔ اور اس سے پہلا باب بھی یہی تھا، پہلا باب کہ باب فضل توحیدی، توحید کی فضیلت۔ تو گویا کہ امام صاحب انہوں نے پہلے آپ کو توحید کی فضیلت بتائی، پھر توحید کی سب سے بڑی فضیلت بتائی کہ اگر آپ توحید کا حق ادا کر دیں گے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ کو بتایا کہ توحید آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ اور سرمایہ اور نعمت ہے، اس کو شرک سے بچائیں، شرک سے محفوظ رکھنے کے بارے میں فکر مند رہیں، اس کی ٹینشن لیں۔ اور اب وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ نعمت جو آپ کے پاس آ چکی ہے، یہ صرف آپ کے پاس نہ رہے، دوسروں تک بھی یہ نعمت پہنچے، یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ خیر آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے توحید کو حاصل کر لیا، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے شرک کے بارے میں معلومات لے لیں، اور یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شرک سے بچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں تک اس کی آپ تشہیر کریں، دوسروں تک آپ دوسروں کو آپ اس کی ترغیب دیں، دوسروں تک آپ یہ نعمت پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں کو آپ اس نعمت کی طرف مائل کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، باب کیا ہے؟ الدعاء، دعوت دینا، پکارنا، ترغیب دینا۔ کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ لوگ شہادت دیں، لوگ گواہی دیں۔ کس بات کی گواہی دیں؟ توحید کی، اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ توحید کو مان لیں اور شرک کا انکار کریں۔ اس کے بعد امام صاحب سب سے پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ آیت لے کر آئے ہیں۔ تو آپ باب کے بعد پڑھ سکتے ہیں باب الدعائی، تو دعائی کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ اور پھر آپ آگے پڑھیں گے وقول اللہ، قولی، لام کے نیچے زیر کسرہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پڑھیں باب اور پھر کہیں آپ الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وقول اللہ تعالی۔ تو یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بھی کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 108۔ قل، آپ کہہ دیں۔ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ قل، آپ کہہ دیں۔ کس سے کہہ دیں؟ سب سے کہہ دیں، تمام لوگوں کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ کیا کہہ دیں؟ کہ ہذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا طریقہ۔ کیا ہے آپ کا طریقہ؟ کیا ہے آپ کا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میرا طریقہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو آنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ راستہ تھا، یہ آپ کا مشن تھا، یہ وہ عظیم کام تھا جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی کہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یا اللہ تو نے کیوں بھیجا ہے؟
کیا مشن سونپا تھا، کیا ذمہ داری دی تھی ہر رسول کو؟ فرمایا یہ ذمہ داری دی تھی کہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ، اس سے دور رہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے میرا راستہ؟ کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں، یہ بھی بتایا گیا دعوت کس کی طرف دیتا ہوں، کس کی طرف بلاتا ہوں۔ تو فرمایا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علماء کرام نے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان الفاظ پہ غور کریں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دعوت میں اخلاص نہایت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں بلاتے، وہ اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بڑا مان لو۔ منہ سے نہیں کہتے، لیکن دعوت کا طریقہ، دعوت میں ان کی گفتگو، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے بڑا مان لو۔ وہ اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں، میرے مسلک کو مان لو۔ وہ اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں، میری جماعت کو مان لو، میری تنظیم کو مان لو۔ جبکہ یہاں پہ کہا گیا ادعو الی اللہ، دعوت دینی ہے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اور دعوت اللہ کی طرف ہے، غیر اللہ کی طرف نہیں۔ ادعو الی اللہ، میرا یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اور اس سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ فصلت میں، جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 33 میں 33 میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون ہوگا قولاً گفتگو کرنے کے لحاظ سے، کس سے بہتر؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا کتنا عظیم کام ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، اور جو لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں انہیں مبارک ہو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا کام کر رہے ہیں، نبیوں والا کام کر رہے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ کوئی اپنے باپ کے مشن کو سنبھالے ہوئے ہے، باپ کاروبار کر رہا تھا، وہ بھی کاروبار کرتا ہے، اچھی بات ہے، رزق حلال کمائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی ٹیچر ہے تو اس کا بیٹا بھی ٹیچر بن رہا ہے باپ کی طرح، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، کس کی طرح؟ باپ کی طرح۔ تو ہر ایک نے کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے نقش قدم پہ چلوں گا، جو کام اس نے کیا میں وہ کروں گا۔ توحید کی دعوت دینے والے تجھے مبارک ہو کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ تو قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت پہ۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا، سمجھ لینا۔ تو بصارت آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے، بصیرت علم کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے راستے پہ چلنا ہے تو میرا تو یہ راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن جہالت کی بنیاد پہ نہیں، جاہل نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود میرے پاس علم نہ ہو اللہ کی وحی کا، اللہ کی آیات کا، اور لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دوں۔ نہیں، علی بصیرت، علم کی بنیاد پہ، پوری بصیرت پہ میں دعوت دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، اس کے دلائل کا علم ہے، اور پتہ ہے کہ کس چیز کی دعوت نہیں دینی اور کس چیز کی دعوت دینی، علی بصیرت کی بنیاد پہ۔
آنا میں یہ کام کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پہ، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری پیروی کی ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جو میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے، جو میری اتباع کر رہا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کو اپنا نبی مان لیا، آپ کو اپنا امام، پیشوا اور مقتدا مان لیا، اس کو چاہیے کہ وہی کام کرے جو اس کے نبی نے کیا، وہ بھی لوگوں کو دعوت دے، توحید کی دعوت دے، لوگوں کو شرک سے منع کرے، لوگوں کو شرک سے روکے، لیکن اس کے لیے کیا کرے؟ اعلیٰ بصیرہ، پہلے اس کا علم لے، توحید کا علم، اسے پتہ ہونا چاہیے کون کون سے امور شرک ہیں اور کن کن اقوال یا اعمال کی وجہ سے انسان توحید کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو علم کی بنیاد پہ توحید کی دعوت دینا، علم کی بنیاد پہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور ان کا بھی یہی طریقہ ہے جو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی اتباع کرنے والا، آپ سے سچی محبت رکھنے والا وہی کام کرے گا جو آپ نے کیا، توحید کی دعوت دے گا۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے اس بات سے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی وائف ہو، بیوی ہو، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اسے اونگ آئے، اسے نیند آئے۔ وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے، یعنی کہ توحید پہ کار بند رہنا بھی ضروری اور مشرکین سے لا تعلقی بھی ضروری، مشرکین کا حصہ نہیں بننا، مشرکین سے محبتیں قائم نہیں کرنی، دلی دوستیاں ان کے ساتھ قائم نہیں کرنی۔ تو وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے اور اس کا تعلق باب کے ساتھ واضح ہے۔ باب تھا کہ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کس بات کی؟ کہ وہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں میرا تو یہی راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو رب مانا جائے کہ وہ اکیلا رب ہے، اور اللہ کو معبود برحق مانا جائے، اللہ کو بارے میں یہ بھی مانا جائے کہ اللہ ہے، اور یہ بھی مانا جائے کہ وہی رب ہے، پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اور یہ بھی مانا جائے کہ عبادت کے لائق وہی ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے، آل بیت کے عظیم فرزند، اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی، آپ کی دعا سے بہت بڑے قرآن کے مفسر بنے، بہت بڑے عالم دین بنے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے عباس کے بیٹے سے، نام کیا عباس کے بیٹے کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الی الیمن، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما جب بعثا بھیجا معاذ کو الی الیمن، یمن کی طرف، تو قال لہو، آپ نے کہا، لہو ان سے، کن سے؟ معاذ سے۔ کون سے معاذ ہیں جی؟ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہی معاذ بن جبل جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا تھا، جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر کہا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد
یہ دعا پڑھا کرو، یہ الفاظ کہا کرو۔ کون سی دعا، کون سی الفاظ، کون سا وظیفہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میری مدد کر تاکہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، میری مدد کر تاکہ میں تیری بہترین قسم کی عبادت کرتا رہوں۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، بہترین عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو پتہ چلا کوشش بھی کیجئے اور اللہ سے اس کام کے لیے دعا بھی مانگیے۔ اور میں نے فی الحال یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں بیان کی ہے؟ جناب معاذ بن جبل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کی شان واضح کرنے کے لیے کہ یہ وہ عظیم معاذ بن جبل ہیں جن سے اللہ کے رسول نے کہا تھا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، کب کا یہ واقعہ ہے؟ یہ حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے حج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ حج کے بعد آپ 3 مہینے زندہ رہے ہیں، تو حج سے پہلے آپ نے معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا ہے، گورنر بنا کر، جج بنا کر، داعی بنا کر۔ تو یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہوا، اور حج سے پہلے بھیجا ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے بخاری شریف کی ایک اور حدیث سے جس کا نمبر ہے 4347 4347۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا معاذ کو یمن کی طرف، قال لہ، تو ان سے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، انکا بے شک تو، بے شک آپ، تأتی جا رہے ہیں، قومن ایک ایسی قوم کے پاس، من اہل کتابی جو اہل کتاب میں سے ہے، یعنی کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اہل کتاب میں سے ہیں۔ اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ اہل الکتاب کتاب والے، کون سی کتاب والے؟ مراد اس سے لیا جاتا ہے تورات و انجیل والے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ملی تھیں، تورات و انجیل ملی تھیں۔ تو اس اہل کتاب سے مراد کس کو لیا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ تو تم جا رہے ہو اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو کسی قوم کو دعوت دینے کے لیے جائے، بہتر یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو جن کے پاس میں جا رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی نظریات کیا ہیں، یعنی کہ آپ نے جن کو مخاطب کرنا ہے، جن کے سامنے درس دینا ہے، جن کے سامنے تقریر کرنی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کو ان کے حالات کا پتہ ہو تاکہ ان کے مطابق آپ گفتگو کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہو ان کی بڑی بیماری کیا ہے، ان کا بڑا جرم کیا ہے، تو اس جرم سے بچانے کی آپ ان کو کوشش کریں، اس کے بارے میں آپ ان کی اصلاح کریں، اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کے مطابق آپ گفتگو کر سکیں۔ تو انک تأتی قوما من اہل الکتاب، بے شک تو جا رہا ایک ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب میں سے ہے، فلیکن، پس چاہیے کہ ہو، اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ گواہی، شہادت گواہی دینا، شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ چیز ہو، اول ما تدعوہم الیہ، یہ پہلی وہ چیز ہو جس کی آپ ان کو دعوت دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا ہے، ذمہ دار بنا کر، گورنر بنا کر، جج بنا کر، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس کی دعوت دینی ہے؟ توحید کی۔
ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ وہ شہادت دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جاتے ہی لوگوں کے لیے سڑکیں بنانی ہیں، ان کے لیے موٹر وے تیار کرنی ہے، نہیں، پہلا کام کیا ہے؟ ان کی آخرت بہتر بنانی ہے۔ پہلا کام کیا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کس کی دعوت دے کے؟ توحید کی دعوت دے کے، شرک سے منع کر کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بڑا حکمران ہے جب اپنے ماتحت کو کہیں بھیجے تو اسے کیا نصیحت کرے؟ اس کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ نے توحید کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جبکہ آج کل ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جب ہم کسی کو حکمران بنا کر بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کرنی۔ کیوں؟ اختلافات پیدا ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، مسائل پیدا ہوں گے، جبکہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل پہ گفتگو کرنی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں، اس لیے آپ نے صرف ان موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے جو وہ بھی مانتے ہیں، جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل پہ تقریریں کرنی ہیں، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل پہ تقریریں کرنی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا احترام تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں الحمدللہ، عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے۔ جو کسی ایک بھی نبی کا احترام نہ کرے یا اس پہ ایمان نہ لائے، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ تو دعوت کا آغاز کس سے؟ توحید سے۔ دعوت کا آغاز کس سے؟ شرک سے منع کرنے سے دعوت کا آغاز ہے۔ اور پتہ چلا یہ ہے حکمران کی پہلی ذمہ داری، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، انہیں شرک سے بچانا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الی ان یوحد اللہ، یعنی کہ الہ کا تعلق کس سے قائم کریں گے آپ؟ یعنی کہ ایک روایت میں شہادت اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس کی جگہ پہ کیا؟ الی ان یوحد اللہ، یعنی کہ آپ نے ان کو دعوت دینی ہے اس بات کی طرف ان یوحد اللہ کہ وہ اللہ کو ایک مان لیں، یعنی کہ عبادت کے معاملے میں اللہ کو ایک مان لیں، ربوبیت کے معاملے میں اللہ کو ایک مان لیں، یعنی کہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مان لیں کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ اب یہاں پہ توحید کا تذکرہ تو آ گیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ نہیں آیا، آپ کی نبوت کا تذکرہ نہیں آیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ دیگر روایات میں آپ کی رسالت کا تذکرہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 1395 بخاری شریف کی 1395، تو وہاں پہ آیا کہ وَأَنِّي رسول اللہ۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کریں، میں آپ سے کہوں کہ آپ قل هو اللہ احد پڑھا کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک آیت پڑھا کریں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت پڑھا کریں جس کا آغاز قل هو اللہ احد سے ہوتا ہے۔ یا جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک آیت پڑھا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت پڑھا کریں جو الحمدللہ رب العالمین کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، ان کے لا الہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور پھر بخاری کی دیگر روایات میں واضح آ چکا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے روایت آپ کو بتائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مطالبہ اور پہلی دعوت یہ ہے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ مان لیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، پس اگر وہ اطاعوا اطاعت کریں کا آپ کی، لذالک اس کام کے لیے، کس کام کے لیے؟ توحید کا اقرار کرنا، توحید کی شہادت دینا، اس معاملے میں اگر وہ آپ کی اطاعت کریں
آپ کے فرما بردار بن جائیں، آپ کی بات مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ تو آپ ان کو بتائیں، کیا بتائیں کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، افترض فرض کی ہیں، علیہم ان پہ 5 صلوات 5 نمازیں، فی کل یوم ولیلہ ہر دن اور رات میں، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ توحید و رسالت کے بعد مسلمان ہونے والے سے جس چیز کا سب سے پہلے مطالبہ کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت ہے، نماز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق ہے، نماز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اس عظیم عبادت کو وہ اہمیت دینی چاہیے جو اسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت دی ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی فرض کے تارک کو، کسی بھی واجب کے تارک کو کافر نہیں شمار کرتے تھے سوائے نماز کے تارک کے، کہ نماز کے تارک کو وہ کافر خیال کیا کرتے تھے۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ فرض اور واجب ان دو الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے کئی حنفی علماء کرام فرق کرتے ہیں فرض اور واجب میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نمازیں 5 ہی فرض ہیں، نمازیں 5 ہی واجب ہیں، چھٹی کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کہ فرض نماز چھٹی کوئی نہیں ہے، ورنہ تو کئی نمازیں ہیں۔ وتر کی نماز ہے، بالکل ہے، لیکن کیا وہ فرض اور واجب ہے؟ نہیں، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اسی حدیث سے پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں فوت ہونے سے چند مہینے پہلے، اور اس میں آپ 5 نمازیں کہہ رہے ہیں، 6 نہیں کہہ رہے۔ تو پتہ چلا کہ وتر کی نماز بہت زیادہ اہمیت رکھنے کے باوجود فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اس کی مزید تائید جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ الوتر لیس بحتم، نماز وتر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی۔ کہیۃ المکتوبہ، کہتے ہیں کہ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح واجب نہیں ہے، لیکنہ سنہ، بلکہ یہ نماز سنت ہے۔ سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نسائی شریف حدیث کا نمبر ہے 1677 1677، اور ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 454 454۔ اچھا، کیا نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ وہ بھی فرض اور واجب نہیں ہیں؟ کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ فرض اور واجب نہیں ہیں۔ دلیل کے طور پہ اسی حدیث کو پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ہم نے عید کی نماز کو فرض مان لیا تو پھر تو 6 ماننی پڑیں گی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نماز عید پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور اس قول میں کہ وہ فرض اور واجب ہے اور اس حدیث میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان نمازوں کی جو 24 گھنٹوں میں روزانہ پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دیں جو توحید کو اپنا لیں، رسالت کو اپنا لیں، کلمہ پڑھ لیں، ان کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں ہر دن اور رات میں، اور نماز عید ہر دن اور رات میں نہیں، یہ تو سالانہ نماز ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، پس اگر وہ آپ کی بات مان لیں، آپ کی اطاعت کر لیں، لِذَلِكَ، اس کام میں، کس کام میں؟ 5 نمازوں کو فرض مان لیں، تو اگر اس معاملے میں وہ آپ کی اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو آپ ان کو بتائیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے افترض علیہم، فرض کی ہے ان پہ، صدقۃ، زکوٰۃ،
تو خادو جو لی جائے گی، من اغنیائہم ان کے مالداروں سے. اغنیا غنی کی جمع ہے، غنی ایک مالدار، اغنیا مالداروں سے. فتردو تو اسے لٹا دیا جائے گا، علی فقرائہم ان کے فقیروں پہ. ایک تو یہاں پہ صدقہ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ. صدقہ کا لفظ کبھی زکوٰۃ کے اوپر بولا جاتا ہے اور کبھی اس خیرات کے اوپر جو فرض نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ نہیں ہوتی، نفلی طور پہ آپ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. لیکن یہاں پہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ فرض ہے، اور فرض کیا ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پہ صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، جو لی جائے گی ان کے مالداروں سے. اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کیسے لی جائے گی؟ مالداروں سے، غریب لوگوں سے نہیں. اور یہ دین اسلام کی خوبی ہے. آج حکومتیں جب ٹیکس نافذ کرتی ہیں تو وہ کس سے لیتی ہیں؟ امیروں سے بھی، غریبوں سے بھی. غریبوں سے مثال کے طور پہ آپ موبائل خریدیں سستے سے سستا تو اس میں بھی ٹیکس ہوگا. معمولی چیزیں خریدیں ان پہ بھی ٹیکس ہوگا. یہ تو اس میں خیال نہیں رکھا جا رہا کہ امیر ہے کہ غریب ہے. لیکن زکوٰۃ کن سے لی جائے گی؟ امیروں سے دی جائے گی. کن کو؟ فقیروں کو. فتردو تو لٹائی جائے گی، تقسیم کر دی جائے گی، علی فقرائہم ان کے فقیروں پہ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جائے گی، غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی. کیونکہ الفاظ کیا ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ زکوٰۃ لی جائے گی ان کے مالداروں سے. کن کے مالداروں سے؟ جن کو کلمہ پیچھے پڑھایا جا چکا ہے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی نمازوں کو فرض مان چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں کہ واقعی 5 نمازیں فرض ہیں. تو ان سے، ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں پہ لٹا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ہاں، اس غیر مسلم کو، اس کافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے مسلمان ہونے کی امید ہے. آپ کو امید ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کے مال سے تحفے تحائف اس کو دیے جائیں، تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے. یا مسلمان ہوا ہے نیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرے تاکہ اسلام پہ پکا ہو جائے، اس کو تحفے تحائف دیں اور دیگر اس کے مسائل حل کریں تاکہ یہ اسلام پہ پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، اسلام کی محبت اس کے دلوں میں داخل ہو جائے. یا زکوٰۃ آپ اس غیر مسلم پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کریں گے تو وہ مسلمانوں کے کام آئے گا، مسلمانوں پہ جو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. اچھا، یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ زکوٰۃ کے مصارف تو 8 ہیں. سورہ توبہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ زکوٰۃ ان کو دیں 8. یہاں پہ صرف ایک کا تذکرہ آیا، تو یہ 8 میں سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو عام طور پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. عام طور پہ کن کو دی جاتی ہے؟ فقیروں کو دی جاتی ہے. اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن عام طور پہ ان کو دی جاتی ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، پس اگر وہ آپ کی اطاعت کریں اس چیز میں، یعنی کہ زکوٰۃ کے معاملے میں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو بچ. نبی علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. تو بچ ان کے عمدہ اموال سے. کرائم، کریمت ان کی جمع ہے. کیا معنی کرائم کا؟ نفیس مال، قیمتی مال، عمدہ مال. یعنی کہ زکوٰۃ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، زکوٰۃ کو انہوں نے فرض اور واجب مان لیا. اب آپ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں تو یہ کام نہ کریں کہ مثال کے طور پہ ان کے 100 جانور ہیں، 100 اونٹ ہیں، تو آپ 100 اونٹوں میں سے زکوٰۃ لینے لگے ہیں تو سب اچھے اور قیمتی اونٹ آپ لے لیں زکوٰۃ میں. نہیں، یہ ظلم ہے، یہ کام نہیں کرنا. کون سے جانور لیں آپ؟ درمیانی، نہ بیمار اور بہت کمزور، اور نہ وہ جو سب سے اچھے ہوں. درمیانے جانور آپ زکوٰۃ میں وصول کریں. فَإِيَّاكَ، بچ کے رہنا ہے، دور رہنا ہے. کس سے؟
لوگوں کے قیمتی اموال سے، عمدہ اموال سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گورنر کو ہدایات دے رہے ہیں، سبق حاصل کریں وہ لوگ جن کے پاس سرکاری عہدے ہیں، سرکاری ذمہ داریاں ہیں، یا کسی بھی ایسے عہدے پہ، منصب پہ فائد ہیں جہاں ان کا پبلک سے واسطہ پڑتا ہے، تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ واتقی دعوت المظلوم، اور تو بچ، آپ اپنے گورنر معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں تو بچ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ بات یہ ہے کہ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، نہیں ہوتا حجاب، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ، بینہا، مظلوم کی بد دعا کے درمیان، وبین اللہ، اور اللہ کے درمیان۔ دعوت کا آغاز توحید و رسالت سے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد ظلم نہیں کرنا۔ تو جو گورنر ہیں، حکمران ہیں، یا سرکاری آفیسرز ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے جس میں آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کسی پہ ظلم کرنے سے بچیں، مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اے خاوند، اپنی بیوی پہ ظلم کر کے اس کی بد دعا سے بچ جا۔ اے والد، اپنی اولاد پہ ظلم کر کے ان کی بد دعا سے بچ۔ ایک بچے کو دینا، دوسرے کو نہ دینا، جس کو تو نہیں دے رہا اس پہ ظلم کر رہا، اس کی بد دعا سے بچ جا۔ بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو محروم کر دینا، ظلم کر رہا ہے، ان کی بد دعا سے بچ جا۔ اے ٹیچر، کسی طالب علم پہ ظلم نہ کرنا، ان کی بد دعا سے بچ۔ اپنے رشتہ داروں، کسی رشتہ دار پہ ظلم کر کے ان کی بد دعا نہ لیں، بد دعا سے بچیں۔ کسی پڑوسی پہ ظلم کر کے اس کی بد دعا نہ لیں، بد دعا سے بچیں۔ واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ حقیقت یہ ہے، فَإِنَّهُ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہوتا کوئی حجاب، کوئی پردہ اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ اچھا، یہاں پہ آپ سوال کریں گے اب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ تذکرہ کر دیا توحید و رسالت کا، نمبر 2 نماز کا، نمبر 3 زکوٰۃ کا۔ اب اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 پلر ہیں، 2 رہ گئے۔ کون کون سے؟ روزے رہ گئے رمضان کے، اور حج رہ گیا۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا یا روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری سال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً 5 کا تذکرہ کیا ہوگا، لیکن راوی نے آپ کی ساری نصیحت کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ۔ جو آپ نے جناب معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، اس کی چند اہم باتیں ذکر کر دی ہیں، اور باقی باتیں یہاں پہ ذکر نہیں کی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ممکن ہے کہ یہی 3 چیزیں ذکر کی ہوں، اور اس موقع پہ آپ نے روزوں کا اور حج کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان 3 چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں بھی آپ یہی انداز دیکھیں گے، مثال کے طور پہ سورہ توبہ، فَإِن تَابُوا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، کس سے؟ کفر و شرک سے، ان کے توحید اختیار کر لیں، وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، تو 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، توحید و رسالت کا، ان کے ایمان، اور پھر نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو ان آیات میں بھی تذکرہ نہیں آیا کہ ان کا روزوں کا اور حج کا۔ تو قرآن میں ویسے حج کا تذکرہ موجود ہے، قرآن نے حج کو فرض قرار دیا ہے، روزوں کا تذکرہ موجود ہے، قرآن نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، لیکن جو بار بار تذکرہ آتا ہے وہ کس کا آتا ہے؟ وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا آتا ہے۔ تو اس حدیث کا ہمارے باب سے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا باب کیا تھا
لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اس بات کی کہ وہ لا الہ الا اللہ اس کا باقاعدہ اقرار کریں، اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں. ان کو ہو سکتا ہے ان کے دل میں ہو کہ توحید ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، لیکن وہ منہ سے ادا نہ کرتے ہوں. آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اس کو مانیں بھی اور منہ سے ادا بھی کریں، اعلان بھی کریں، اقرار بھی کریں، اعتراف بھی کریں. اور یہاں پہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ سب سے پہلے معاذ بن جبل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اس بات کی کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ توحید کی دعوت دینا یہ مشن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ مشن ہے صحابہ کرام کا. اس کے بعد وَلَهُمَا، یعنی اس سے پہلے کہا ہے امام صاحب نے اخرجاہو. اخرجا یہ دو کے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اخرجا واحد کے لیے، یہاں اخرجا کے بعد الف بھی آ گیا. اخرجا کہ ان دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، کہ ان دونوں نے، ان کے امام بخاری اور امام مسلم نے. اور بالکل ایسا ہی ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اور نمبر ہوگا 1395 1395، اور ایک اور جگہ پہ بھی مل جائے گی 1496 1496. تیسرے مقام پہ بھی مل جائے گی 4347 4347، اور مسلم شریف میں ملے گی اور اس کا نمبر وہاں پہ ہوگا 19. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُمَا، اور انہی کی ایک روایت اور ہے، انہی کی ایک حدیث اور ہے، کن کی؟ بخاری اور مسلم کی. اور وہ کس سے مروی ہے؟ عن سہل بن سعد، وہ مروی ہے ایک اور صحابی سے جن کا نام ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوم خیبر، خیبر والے دن. خیبر والا دن، غزوہ خیبر، جنگ خیبر یہودیوں سے لڑی گئی، اور چونکہ خیبر شہر میں لڑی گئی، خیبر شہر کا آپ نے محاصرہ کیا تھا، اس لیے اسے غزوہ خیبر کہتے ہیں، جنگ خیبر کہتے ہیں. یہ کب ہوا، کس سال؟ یہ 7 ہجری میں. پچھلی جو حدیث تھی اس کا تعلق تھا 10ویں سال سے، ہجرت کے 10ویں سال سے، اور اس کا تعلق ہے ہجرت کے 7ویں سال سے. تو آپ نے کہا تھا اس لڑائی میں، خیبر میں کئی قلعے تھے، بعض مسلمانوں نے فتح کر لیے اور بعض کو فتح کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. تو ایک قلعہ جسے فتح کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس کے بارے میں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لَأُعْطِيَنَّ، البتہ میں لازمی طور پہ دوں گا. یہ لَأُعْطِيَنَّ اصل میں 3 الفاظ ہیں، لام، اوتیا اور نون. نون کا معنی ہوتا ہے یقیناً، لازمی طور پہ، ضروری طور پہ، ان کی تاکید کے لیے. کوئی بھی اردو میں لفظ آپ ادا کر لیں، اور جو لام شروع میں آیا وہ بھی تاکید کے لیے. تو البتہ میں لازمی طور پہ دوں گا الرایتا، جھنڈا، پرچم. کون سا جھنڈا؟ یعنی کہ وہ جھنڈا جو قائد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس جھنڈے سے پتہ چلتا ہے فوجیوں کو، مجاہدوں کو، کہ ہم نے، ہمارے سربراہ یہ ہیں اور اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کے دائیں بائیں رہیں، ان کے قریب قریب رہیں. تو لَأُعْطِيَنَّ رَایَتَ، البتہ میں لازمی طور پہ دوں گا رایت، جھنڈا، غدن، کل، رجلاً، ایک ایسے آدمی کو، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ، اور اس سے اللہ محبت کرتے ہوں گے، وَرَسُولُهُ، اور اس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہوں گے. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ فتح دیں گے علی یدیہ، اس کے ہاتھوں پہ. بڑی عظیم حدیث ہے. اس میں پتہ چلا ایک تو یہ کہ جس آدمی کو جھنڈا ملنے والا یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. اس سے ایک تو پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کئی لوگوں سے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی دیگر صفات کی طرح اس صفت پہ بھی ایمان لاتے ہیں.
اور ہم سمجھتے ہیں اللہ حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں۔ لیکن کئی لوگ تعویل کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں محبت تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ کرے۔ ہم کہتے ہیں ابھی قرآن میں بار بار آیا، احادیث میں آیا، کہتے ہیں جی اس کی تعویل کی جا سکتی۔ کیا تعویل کریں گے کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، ان کو اللہ انعام دیتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو یہ تعویلات ہیں اور یہ غلط سلوک ہے اللہ کے کلام کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور یقیناً جیسے اللہ محبت کرے اللہ اس کو انعامات سے بھی نوازتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ بھی فرماتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ کوئی عظیم آدمی ہے جن کو جھنڈا ملنے والا ہے، اور ان سے اللہ کے رسول کو محبت ہے۔ اور اللہ کے رسول کو محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دیں گے۔ اب دو خوشخبریاں مل رہی ہیں، ایک یہ کہ فتح ملنے والی ہے، دوسرے نمبر پہ جس آدمی کے ہاتھوں فتح ملنے والی ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے۔ فبات الناس، تو لوگوں نے رات گزاری، یذوقون لیلتہم، اپنی رات میں غور و خوض کرتے رہے، سوچ و بچار کرتے رہے۔ کس مسئلے میں؟ کہ ایہم یعطاہا، ان میں سے کس کو دیا جائے گا یہ جھنڈا۔ یعطاہا، ہا سے مراد کیا ہے؟ یہ جھنڈا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور چاہتے تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے تاکہ ہمارا شمار ان میں سے ہو جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی توجہ اب اس طرف نہیں ہے کہ فتح کل ملنے والی ہے، توجہ اس طرف ہے کہ کس کو جھنڈا ملتا ہے، کیونکہ جھنڈا ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سونے کی اشرفیاں اس کو مل جائیں گی، نہیں، یہ اعزاز مل جائے گا جو بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس آدمی سے اللہ کو محبت ہے، اللہ کے رسول کو محبت ہے۔ تو گویا کہ سب اللہ کی محبت کے طالب ہیں۔ فلما اصبحوا، پس جب انہوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ کلہم یرجو، ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا تھا کہ ان یعطاہا، کہ اس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام پہنچ گئے ہیں اور ہر ایک کو امید ہے کہ یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اللہ سے محبت کرتا تھا، ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا، اسی لیے امید تھی کہ جھنڈا مجھے ملے گا، یعنی کہ یہ اعزاز مجھے ملے گا کہ اللہ کو بھی مجھ سے محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابو طالب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے تھے تو جناب علی ساتھ نہیں نکلے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ بیمار تھے، آنکھوں میں مسئلہ تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام چلے گئے، جناب علی پیچھے مدینہ میں رہ گئے، برداشت نہیں ہوا۔ کیا برداشت نہیں ہوا؟ یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ اس عظیم عمل سے پیچھے رہیں، جہاد سے پیچھے رہیں، اس لیے مدینہ سے نکلے بیماری کی حالت میں اور خیبر پہنچ گئے۔ لیکن آنکھوں میں مسئلہ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی اس مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ جبکہ سب صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں جمع ہیں، ہر کوئی اپنا چہرہ اوپر اٹھاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور مجھے یہ اعزاز مل جائے۔ فقیل، تو آپ سے کہا گیا، ہوا یشتکی عینیہ، وہ
اپنی آنکھوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، تو آپ نے حکم دیا کہ ارسلو، تم پیغام بھیجو، الیہ، اسے، کس کو؟ جناب علی کو، یعنی کہ جناب علی کو پیغام بھیجو وہ آئیں۔ فَأُتِیَ بِهِ، چنانچہ ان کو لایا گیا۔ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، آپ نے لعاب ڈالا ان کی دونوں آنکھوں میں۔ وَدَعَا لَهُ، اور آپ کے لیے دعا کی۔ فَبَرَأَ، تو وہ ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجَعٌ، گویا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب بابرکت، آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر چیز بابرکت، آپ کے بال بابرکت۔ صحابہ کرام اسی لیے آپ کے بالوں کو محفوظ کرتے تھے۔ آپ نے جب حج کے موقع پہ بال منڈوائے، صحابہ کرام نے تقسیم کیے، صحابہ کرام نے بڑی محبت سے لیے۔ آپ کا پسینہ بابرکت، صحابہ کرام آپ کے پسینے کو جمع کر کے رکھتے تھے، خوشبو میں ڈالا کرتے تھے۔ آپ کا لعاب بابرکت، لیکن صحابہ کرام نے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں بخشا۔ تو جن کا لعاب بابرکت ہے وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہیں جن کا لعاب بابرکت، جن کے بال بابرکت، جن کا پسینہ بابرکت۔ تو یہ آپ کے ساتھ خاص رہے گا، کسی اور صحابی کا یہ اعزاز نہیں ہے، کسی اور شخصیت کا یہ اعزاز نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہ ان کے بالوں کو یا ان کے پسینے کو یا ان کے لعاب کو بابرکت جانا جائے۔ تو جناب علی کو شفا مل گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے نبی تھے، جن کے لعاب میں یہ برکت تھی کہ آپ کا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا گیا تو ان کو شفا مل گئی، آپ نے دعا کی تو ان کو شفا مل گئی۔ فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، تو آپ نے ان کو جھنڈا دے دیا، کن کو؟ جناب علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، تو کہا کس نے؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کس سے؟ جناب علی سے۔ انفذ، چلو، علی رسلک، ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے چلو، حتیٰ، یہاں تک کہ تنزلہ، تم اترو، بساحتہم، ان کے صحن میں، یعنی کہ یہودیوں کی طرف آگے بڑھیں، ان کے قلعے کی طرف آگے بڑھیں، آرام آرام سے، جلدی سے کام نہیں لینا، حتیٰ کہ آپ ان کے صحن میں، یعنی کہ ان کے قلعے کے قریب آپ پڑاؤ ڈالیں، وہاں پہ اتر جائیں، سامان اتار لیں۔ ثم ادعوہم للاسلام، پھر آپ ان کو دعوت دیں اسلام کی، یعنی کہ اسلام قبول کر لو۔ یہ ہے باب سے تعلق، لیکن یہاں پہ تو یہ آیا کہ اسلام کی دعوت دیں، یہ تو نہیں آیا توحید کی دعوت دیں۔ ابھی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اسلام سے مراد توحید ہے، یہاں اسلام سے مراد توحید و رسالت ہے، شہادتین کا اقرار ہے۔ ثم ادعوہم، پھر آپ ان کو دعوت دیں، الی الاسلامی، کس چیز کی؟ اسلام کی۔ تو اسے پتہ چلا کہ لڑائی سے پہلے مسلمان جن سے جہاد کریں، لڑائی سے پہلے ان کو دعوت دیں، تبلیغ کریں، چاہے اسی موقع پہ یا اس سے پہلے کسی موقع پہ ان تک پیغام پہنچایا جا چکا ہو، تو اس پیغام پہنچنا چاہیے ان تک توحید و رسالت کا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ثم ادعوہم، پھر آپ ان کو دعوت دیں اسلامی، اسلام کی، واخبرہم، اور آپ ان کو بتائیں، بما، اس چیز کے بارے میں، یجب علیہم، جو ان پہ واجب ہے، یعنی کہ اسلام کی دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ کیا کیا ان پہ واجب ہے، اور ان کو بتائیں اس چیز کے بارے میں جو ان پہ واجب ہے، من حق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے، فیہ، اس میں، کس میں؟ اسلام میں، یعنی کہ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور پھر اسلام کے حقوق بتانے ہیں۔ اچھا، اسلام کے حقوق کیا ہیں؟
جن جن چیزوں کو اسلام واجب کہتا ہے اور جن جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے یہ اسلام کے حقوق ہیں۔ آپ گویا کہ ان کو کہیں گے نماز قائم کرو، یہ اسلام کا حق ہے، زکوٰۃ دو، یہ اسلام کا حق ہے، حج کریں زندگی میں ایک بار اگر صاحب استطاعت ہے تو یہ اسلام کا حق ہے، رمضان کے روزے رکھیں اسلام کا حق ہے۔ اسلام کا حق ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، حرام چیزوں سے دور رہیں۔ تو یہ کیا ہوئے؟ اسلام کے حقوق۔ تو پھر اسلام سے مراد کیا تھا؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے مراد تھا توحید، اسلام سے مراد تھا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی شہادت دینا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، قسم کھا رہے ہیں کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالانکہ ہر مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، اس کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ بات جو آپ کرنے لگے ہیں وہ اتنی یقینی ہے، اتنی یقینی ہے کہ آپ نے اس پہ قسم اٹھا دی ہے تاکہ لوگوں کا ایمان مزید بڑھ جائے، یقین مزید بڑھ جائے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں فواللہ، پس اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ، البتہ یہ کہ اللہ ہدایت دے دے، بکا تمہارے ذریعے، رجلا واحدا ایک آدمی کو، خیر لکا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من حمر النعام سرخ اونٹوں سے۔ حمر سرخ، النعام اونٹ۔ بڑی عظیم بات کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک آدمی کا ہدایت پا جانا، توحید پہ آ جانا، مسلمان بن جانا، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں عربوں کے ہاں سب سے قیمتی مال، جیسے آج آپ قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی کا نام لے لیں، تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی تمہارے ہاتھوں مسلمان ہو جائے، ہدایت پہ آ جائے۔ ہدایت سے مراد یہاں پہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ ایک ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی کر دینا، ایک یہ ہے کہ کسی کا باقاعدہ مسلمان ہو جانا، کلمہ پڑھ لینا۔ تو ہدایت سے مراد ہے ہدایت توفیق۔ ایک ہے رہنمائی کر دینا کہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ اسلام میں چیزیں واجب ہیں، یہ حرام ہیں، یہ ہے ہدایت ارشاد، گائیڈ کر دینا۔ اور ایک ہے کسی کا وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لینا، آپ کی رہنمائی کو قبول کر لینا، اپنا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت توفیق۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی سے کہ آپ رہنمائی کریں، ہدایت دیں، اور پھر اگر آپ کی ہدایت کو قبول کر لے ایک آدمی مسلمان ہو جائے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں، کیا کبھی کوئی میرے اور آپ کے ذریعے مسلمان ہوا؟ کیا میرے اور آپ کے ذریعے کسی نے توحید کو اپنایا؟ میرے اور آپ کے ذریعے کسی نے کفر و شرک سے توبہ کی؟ تو دعوت دیجئے، دعوت دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے علم لیجئے، اس کے لیے قرآن و حدیث سیکھیے اور دعوت دیجئے۔ اگر میرے اور آپ کے ذریعے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہدایت سے مراد پھر کیا ہے؟ ہدایت توفیق۔ اور سرخ اونٹوں کا تذکرہ آیا کیونکہ سرخ اونٹ عربوں کے ہاں بہت قیمتی خزانہ ہوا کرتے تھے۔ یدوکونا، آخر میں آیا ہے، میری کتاب میں ہے یدوکونا، یعنی کہ حدیث میں جو لفظ آیا یدوکونا، اس کا معنی بتایا جا رہا ہے۔ کیا معنی؟ ای یخوضونا، یعنی کہ غور و خوض کرتے رہے، صحابہ کرام پوری رات سوچتے رہے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس کا باب سے تعلق واضح ہے، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اس حدیث سے ایک اور چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جناب علی کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ فتح ان کے ہاتھ سے ملے گی، جھنڈا ان کو ملے گا، لیکن انہوں نے محنت بھی کی ہے۔ بیماری کی حالت میں مدینہ سے نکلے ہیں، خیبر میں پہنچے ہیں، اور پھر جب اللہ کے نبی نے کہا ان کو لایا جائے تو آئے ہیں، تو پھر ان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیگر صحابہ کرام خواہش کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، تمنا کرتے رہے، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی کیونکہ ان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ لیکن جو انہوں نے کوشش کی اس پہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔
نیک خواہش کا اظہار کیا، دعائیں کی ہوں گی، اس پہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اور یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ آپ کا کام تھا محنت کرنا، آپ اٹھتے، آپ کوشش کرتے، تو جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ترغیب یہ ملی ہمیں آج کے باب سے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسروں کو دعوت دے، کس کی؟ توحید کی، شرک کو ترک کر دینے کی، لا الہ الا اللہ کو اپنا لینے کی، اور باقاعدہ اس کا اعتراف، اقرار زبان کے ذریعے کرے، دل میں اس چیز کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس آیت اور ان احادیث سے کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے، اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔